منصفانہ دور حکومت سے کیا مراد ہے اور یہ حکومت کیسے قائم ہو سکتی ہے؟ اگر آپ اپنے ملک کے اندر خلافت راشدہ اور آج کے دور کا فاصلہ کم کرو اور حکومت کو اس پیٹرن پر چلاؤ تو یہ ہو سکتا ہے۔ آپ کے پاس پیٹرن تو سارے آ چکے ہیں، آپ اس حکم کے مطابق سسٹم چلاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق چلاؤ اور ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق چلاؤ، اپنی زندگی کو اپنی عاقبت کے حوالے سے چلاؤ، یہ جانتے ہوئے کہ آپ نے مر جانا ہے، اس کے حوالے سے حکومت چلاؤ، قوم کی تربیت کرو اور اس تربیت کے لیے ایک تربیت دینے والا ہونا چاہیے۔ کچھ کام جو اللہ کے کرنے والے ہیں ان کو اللہ پہ چھوڑ دو، اللہ ہمیشہ سے اپنے کام کرتا جا رہا ہے، اور جو کام آپ کے کرنے والا کام ہے وہ آپ کرتے جاؤ۔ آپ عقیدہ رکھو، احساس رکھو اور تیاری رکھو، پھر کرنے والا سب کرے گا۔ کوئی شخص آئے گا اور آ کے اصلاح کر دے گا اور پھر ایک نیا جہاں پیدا ہو جائے گا، سارے واقعات ٹھیک ہو جائیں گے، پھر محروم نہیں رہ جائے گا اور مظلوم بھی نہیں رہ جائے گا۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ جب تک وہ شخص نہیں آتا، وہ صاحب نہیں تشریف لاتے، پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ ذاتی طور پر غریب ہیں تو اپنے سے بھی زیادہ غریب کو ڈھونڈو اور جو آپ سے زیادہ غریب ہو اس کی مدد کرو۔ جب تک وہ شخص نہیں آتا جو ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن کرنے والا ہوگا، منصفانہ تقسیم کرنے والا ہوگا، تو آپ اس طرح کا کام کرو، کیونکہ جب تک وہ نہیں آتا کچھ کرنا پڑے گا اور بحث بھی جاری رہے گی کہ کیا جمہوریت اچھی ہوتی ہے، کیا ڈکٹیٹرشپ اچھی ہوتی ہے، کیا ضیاء کی باقیات اچھی ہوتی ہیں، پھر یہ ساری بحثیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے بہتر بات کیا ہے، اگر آپ کسی کو غریب دیکھو تو اس کی مدد کرو، اور اگر آپ کبھی غریب ہو جاؤ تو اللہ کے نام کو قبول کر لو، اس میں آپ کی آسانی ہے۔ اس لیے پہلے آپ دعا کرو کہ اس قوم کے اندر ایسا وقت آ جائے کہ اس قوم کا ایک امیر ہو جائے، مگر یہ ناممکن بات لگتی ہے۔ قائد اعظم رحمت اللہ ساری قوم کے لیڈر تھے، نہ شیعہ تھے اور نہ سنی تھے، بس وہ ایک آدمی تھا جو ٹھیک تھا اور سب لوگوں کا اس پر عقیدہ ہو گیا۔ لوگوں نے نہ اس سے کلمہ سنا، نہ دعائے قنوت پوچھی، اس وقت نہ جمہوریت تھی اور نہ مظلومیت، ہندو اکثریت کے اندر ایک مسلمان اقلیت تھی، اور کمال کی بات تو یہ تھی کہ اقلیت کا فیصلہ جیت گیا، ہندو اکثریت میں تھے۔ اگر وہ ہندوستان توڑنے کا فیصلہ کرتے تو پھر تو بات ہی اور تھی، مگر یہ تو اقلیت کا فیصلہ تھا۔ اقلیت کا ایک متحد فیصلہ جو تھا وہ اکثریت کو توڑ گیا، پھر جمہوریت ایسی آئی کہ جمہوریت کو توڑ گئی۔ اب ایک حل تو یہ ہے کہ آپ کے اندر ایسی اقلیت پیدا ہو جائے جو آپ میں متحدہ اقلیت ہو، مگر آپ کے ہاں وہ بھی نہیں، آپ کے پاس تو صرف جھگڑا ہے، شیعہ ہیں اور سنی ہیں۔ جب تک آپ لوگ ایسی اقلیت نہیں رکھتے جو متحدہ ہو، چاہے 4 آدمیوں کی ہو، آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ایسی اقلیت اکثریت پر حاوی ہے، تو آپ نے ایسے متحدہ اقلیت کا لیڈر قائد اعظم رحمت اللہ کو بنا دیا۔ آپ کا مستقبل اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے ہاتھ میں سونپ دیا۔ آپ کو ایک ملک دینے کے لیے اس نے ایک وحدت فکر اور لیڈرشپ عطا کی، اور پھر ساری قوم کا ایک امیر بن گیا۔ پھر لوگ نئے ملک کے لیے گھر چھوڑ کر آ گئے۔ اس وقت تضاد نہیں تھا اور آپ کو آپشن دی گئی تھی، اب صرف بحث ہو رہی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا تھا، اور کچھ کہتے ہیں کہ معیشت کے نام پر بنا تھا۔ آپ یہ دیکھو کہ اس حکم کو کس کے ذریعے نافذ کیا گیا، قوت نافذہ کو بعد میں دریافت کریں گے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ قوت نافذہ اللہ تعالیٰ ہے تو پھر اس کے حکم کا انتظار کرو، پھر آپ یہ مشیت دریافت کرو کہ یہ ملک کیوں بنایا گیا تھا، وائی واز دس کنٹری کریٹڈ، پھر آپ دریافت کرو کہ آپ کا ہونا کیا ہے۔ جب انسان پر عمل واجب ہو جائے تو بے عملی جو ہے وہ انکار ہے، جب بے عملی لازم آ جائے تو عمل گستاخی ہے۔ کوئی بھی عمل ہو اپنے وقت کے تقاضے کے مطابق کرو، اس لیے جہاں خاموشی واجب ہو وہاں بولنا گستاخی ہے، جہاں چلنے کا حکم ہو وہاں ٹھہرنا منع ہے، اور جہاں ٹھہرنے کا حکم آ جائے وہاں چلنا منع ہے۔ اللہ کے حکم کو نافذ کرو۔ اب تو آپ اپنی انا کے حکم پر چل رہے ہو، مگر آپ نے اس کا نام اسلام رکھا ہوا ہے۔ اسلام میں 2 باتیں تو نہیں ہو سکتی، صرف ایک راستہ ہوتا ہے۔ جب سارے لوگ اکٹھے ہو گئے تو امیر المؤمنین تو خود بخود آ جائے گا۔ ابھی تو ملاوٹیں آ رہی ہیں، الگ الگ دعوتیں ہیں، اگر مکھن خالص ہو گیا تو کام بن جائے گا۔
تو بات قوم کی وحدت کی ہے۔ 1947 میں جب وحدت آ گئی تو یہ قوم ہندوستان کے لیے تباہی تھی۔ آج تک وہ لوگ ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ لوگ اکٹھے نہ ہو جائیں۔ آپ نے اس وقت اور کچھ نہیں کیا تھا، صرف اکٹھے ہو گئے تھے، گھر بار چھوڑے تھے، دفتروں میں پن کی بجائے کیکر کے کانٹوں سے کام لیتے تھے۔ اس کے بعد آپ کوٹھیاں بنانے لگ گئے۔ بعد میں صرف 1965 کی جنگ کے دنوں میں آپ لوگ اکٹھے ہوئے۔ ایوب خان نے جو کہا آپ مانتے گئے۔ ان دنوں میں آپ جرم سے بھی محفوظ رہے۔ اب چونکہ لیڈر کوئی نہیں رہا لہذا آپ بکھر چکے ہیں، تو یہ قوم ایک لیڈر کو ماننے کے لیے ہم حال تیار رہے۔ ہمارے ہاں قیادت کا جھگڑا صرف یہ ہے کہ یہ اتنی زیادہ ہو گئی کہ اصل ختم ہو گئی۔ مقصد یہ ہے کہ ہر آدمی قائد بن گیا ہے۔ آج کل ساری کی ساری قوم تو قائد بن گئی ہے اور قوم مل ہی نہیں رہی۔ ہر بندہ ہر دوسرے بندے کو سمجھا رہا ہے، کچھ نہ کچھ سمجھا رہا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھا رہا ہے اور ہر دوسرے آدمی کو کچھ نہ کچھ نقصان پہنچا رہا ہے۔ اس لیے قوم میں ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن پیدا نہیں ہو رہی۔ ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن بڑی سادہ سی بات ہے کہ اللہ کے فضل سے ایک امیر المؤمنین نافذ ہو جائے۔ اس کو اگر اللہ کا خوف ہو، عاقبت کا خیال ہو تو وہ اپنا معیار کم کر دے گا۔ چاپلوس قسم کے لوگ سارے کے سارے اپسیٹ ہو جائیں گے، پھر قرب سلطان مانگنے والے سارے سادہ ہو جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ امیر المؤمنین کا سادہ ہونا اس بات کی قوی ضمانت ہے کہ درباری سارے سادہ ہو جائیں گے۔ تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دختر نیک اختر کو جو جہیز دیا تھا، وہ جہیز دینے والے اگر پیغمبر اسلام بھی ہوں اور مالک ہوں کائنات کے، تو کس کی مجال ہے جو ان کے آگے انحراف کر جائے؟ کوئی صاحب امر بندہ ایسا نہیں گزرا جس نے اس حکم سے انحراف کیا ہو۔ تو وہ جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہیں وہ سادہ ہو جائے۔ اگر ایک مرتبہ سائیکل چلایا ہے تو پھر سائیکل چلاتے رہنا چاہیے۔ اگر سائیکل لازمی کر دیا جاتا تو بہت ساری کاریں تکلیف سے بچ جاتی۔ قوم کا امیر اگر سادہ ہو جائے تو قوم میں غریب کوئی نہیں رہے گا۔ غریبوں کا خیال رکھا جائے، انہیں کھانا کھلایا جائے۔ یہیں سے لنگر کا تصور قائم ہوا تھا۔ لنگر کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے۔ ایک مسافر کسی بستی میں آیا، اس نے پتہ کیا کہ یہاں کوئی لنگر خانہ ہے۔ وہاں گیا تو بڑے شاندار کھانے اس کو ملے۔ پھر وہ مسجد میں نماز پڑھنے گیا، وہاں دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہے اور جو کی روٹی پانی سے بھگو کے کھا رہا ہے۔ وہ واپس آیا اور لنگر خانے کی انتظامیہ سے کہا، آپ نے اتنا بڑا لنگر تقسیم کیا ہے، اتنے کھانے کھلائے ہیں اور مسجد میں ایک شخص بھوکا بیٹھا ہے، اس کو بھی کھلاؤ۔ تو اس شخص نے جواب دیا کہ بات یہ ہے کہ یہ اسی شخص کا لنگر ہے، وہ امیر المؤمنین علی المرتضیٰ علیہ السلام ہے اور ہم ان کے صاحبزادہ ہیں اور ہمارا نام حسن علیہ السلام ہے۔ مدعا یہ ہے کہ یہ ہوتی ہے ہیبت۔ اب جو شخص جو کی روٹی کھا رہا ہے اس کی ہیبت دیکھو، اس کے سامنے کون ٹھہرے گا؟ اس کے پاس غریبی نہیں ہے بلکہ ملک کا مالک ہے اور ان کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ اگر بادشاہ اپنے پاس پرائیویٹ فنڈ رکھے تو ملک کا تو بیڑا ہی غرق ہو گیا۔ اگر کوئی ہیڈ آف دی اسٹیٹ بازار میں جائے اور خود شاپنگ کرنے لگ جائے تو ملک تو ختم ہو گیا۔ اگر آپ کہیں کہ سول سروس اکیڈمی کی طرز پر امتحان لے لو اور ایک شخص کو بادشاہ بنا دو، اس کی تنخواہ مقرر کر دو اور باقی پراپرٹی بحق سرکار ضبط ہو جائے تو مجال ہے کہ کوئی بادشاہ بنے۔ ملک کے اندر بڑا دھوکہ ہو رہا ہے، بے شمار زمینیں الاٹ ہو رہی ہیں، کالونیاں بن رہی ہیں اور لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں۔ مستقل نہیں ہوتا۔ اللہ جب چاہے گا سب صاف ہو جائے گا۔ ایک زلزلے کی بات ہے اور سب صاف ہو جائے گا۔ زلزلہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بہتر ہے یہ زلزلہ آپ کے خیال میں آئے، اگر فزیکل آ گیا تو معاملہ بڑا سخت ہو جائے گا۔ یہ تو انڈیا مر چکا ہے، وگرنہ انڈیا دھمکی دے دیتا تو صبح تک سارے مومن ہو جاتے۔ اگر انڈیا فوجیں یہاں بارڈر پر لگا دے، جنگ کا اعلان کر دے اور توپیں چلا دے تو آپ سارے سیٹ ہو جائیں گے، مگر وہ کافر بھی اب کافر نہیں رہا، اس لیے آپ کا کام خراب ہو رہا ہے، کیونکہ کافر سچے کافر نہیں رہے، اس لیے ہم مومن بھی سچے مومن نہیں رہے۔ جب آپ ہندو کے مقابلے میں ہوتے تھے بڑے کام کے تھے، 4 مسلمان ہوتے تھے اور بڑے بڑے کام کر جاتے تھے۔ اب آپ صرف پیسوں کے ہو گئے ہو۔ آپ نے ایئر کنڈیشن مکان بنایا ہے اور اس کو شیشے لگے ہیں۔ کیا ایسا شخص پاگل ہے کہ وہ جنگ کرے گا؟ ایسا شخص کہتا ہے جنگ کس بات کی، ابھی تو میں نے مکان بنایا
ہوتا ہے، بارڈر پر جنگ کا جنون اور ہوتا ہے، اس کے لیے تھوڑا سا غریب ہونا لازمی ہوتا ہے۔ تو یہ امیر آدمی کا جلوہ نہیں ہے، اس لیے وہ وقت آئے گا جب آپ اپنے بھائی سے کہیں گے کہ برادر the need is greater than mine، تیری ضرورت مجھ سے زیادہ ہے۔ اب تو ایسی بات کوئی بے وقوف آدمی ہی کہے گا، قومی سطح پر یہ بات ابھی نہیں آئی۔ ابھی تو یہ حال ہے کہ اگر بیمار مر رہا ہے تو ڈاکٹر پہلے فیس کا مطالبہ کرے گا اور اپنا کاروبار کرے گا، اور تو اور مردہ دفن کرنے والا غریب آدمی سے بھی، فقیر سے بھی پیسے فٹافٹ لے لیتا ہے، اور امیر آدمی سے پیسے لیتے وقت کہتا ہے کہ اس طرح تو غریبوں کی میت نہیں ہوتی۔ آج کل تو اچھی جگہ پر قبر کے لیے رشوت دینی پڑتی ہے۔ اب مسلمان ظالم ہو چکا ہے، اب اس کا حل یہ ہے کہ یا تو اس کو مٹایا جائے یا پھر اس کی اصلاح کی جائے، دونوں باتیں ممکن ہیں۔ آپ کو چونکہ احساس ہو گیا ہے اس لیے آپ کا مشورہ مانا جائے گا۔ آپ اللہ میاں سے دعا کرو کہ یا تو اس قوم کی اصلاح کر دی جائے یا پھر مٹا دیا جائے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ اصلاح کر دی جائے تو پہلے آپ اپنی اصلاح کرو۔ آپ اگر صرف تبصرہ ہی کرتے رہیں گے تو ساری قوم ایسے ہی رہے گی۔ آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ اصلاح کی بجائے سب ظالموں کو تباہ کر دیا جائے تو ان ظالموں میں آپ کا بھائی بھی ہوگا، پھر آپ اکیلے جنت میں کیا کرو گے؟ ایسی جنت کا کیا کرنا جس میں آپ کا بھائی ساتھ نہ ہو؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ سب ظالموں کو تباہ کر دیا جائے تو باقی کون بچے گا؟ پھر ملک میں مختصر سے لوگ باقی رہ جائیں گے۔ آپ یہ دعا کرو کہ یا اللہ اس ملک کو ظالموں سے بچا۔ جب ایسا وقت آ جائے گا تو یہ وقت قبولیت کا ہوگا، پھر آپ کے لیے ڈسکس کرنے والا مسئلہ نہیں رہے گا۔ تو آپ یاد رکھنا کہ جس نے زندگی کو قبول کیا اس نے اللہ کو قبول کیا۔ آپ یہ دیکھو کہ آپ کی زندگی میں بے شمار امکانات ہیں، مسائل ہیں، گرد و پیش کے واقعات ہیں، ماں باپ ہیں، دوست احباب ہیں اور ارب ہا مخلوقات ہیں۔ اس کے باوجود آپ کا دائرہ آشنائی چند ہزار آدمیوں تک ہے، بلکہ میرا خیال ہے وہ پورے 1000 بھی نہیں ہوتے۔ کتنے آدمی ہیں جن کو آپ نام لے کے پکار سکتے ہو؟ میرا خیال ہے وہ زیادہ نہیں ہوں گے۔ ایسا اکثر ہوتا ہے کہ نام بھول جاتے ہیں اور چہرے یاد رہتے ہیں، کبھی چہرہ بھول جاتا ہے اور نام یاد رہتا ہے۔ آپ اپنے اسکول کو دوبارہ وزٹ نہیں کر سکتے، وہ واقعات چلے گئے اور دوست احباب بھی چلے گئے۔ کون یاد رکھتا ہے کہ ہمارے ساتھ پہلی دوسری جماعت میں کون پڑھتا تھا؟ تو دوستوں اور رشتہ داروں کو نام کے ساتھ پکارنے والی بات اگر ایک دائرہ ہو تو آپ کے دائرے میں کتنے احباب ہیں؟ یہ کل کائنات ہے آپ کی۔ شہر اگر دیکھی ہوئی گلیوں اور مکانوں کا نام ہے تو شہر تو آپ کے لیے اجنبی ہے، کیونکہ آپ نے سب مکان اور گلیاں نہیں دیکھی۔ آپ لوگ لاہور میں رہنے والے ہیں لیکن لاہور سے آشنا نہیں ہیں، اور اس دنیا میں رہنے والے دنیا سے آشنا نہیں ہیں۔ پیرس، واشنگٹن اور نیو یارک نام تو ہیں مگر آپ کے لیے شہر نہیں ہیں۔ یہ سارے شہر تو ہیں مگر آپ کے لیے نہیں ہیں۔ یہ سب آپ کے لیے تو ہیں مگر آپ کے امکان میں نہیں ہیں۔ اگر امکان میں ہیں تو آشنائی میں نہیں آئے، اگر آشنائی میں آ بھی گئے تب بھی نہیں آئیں گے۔ وہاں رہنے والے لوگوں کی آشنائی میں نہیں آئے تو آپ کو کیا آئیں گے؟ اتنی بڑی دنیا ہے اور اس کے اندر 60-70 سال کل ایریا ہے، کل عرصہ ہے۔ یہ آپ کے پاس مقررہ وقت ہے، گنتی کا وقت ہے اور میعاد مقرر ہے۔ کل اتنا عرصہ آپ نے رہنا ہے۔ اس میں سے کچھ اول زمانہ یعنی بچپن ہوش سے باہر ہے۔ بچپن میں دادا دادی پتہ نہیں کون لوگ تھے جو ہمیں چاہنے والے تھے اور بڑا پیار کرتے تھے، لیکن وہ زمانہ دھندلا تھا اور گزر گیا۔ باقی اسکول وغیرہ میں وقت گزر گیا اور پتہ نہیں کس طرح گزرا۔ پھر کالج سے اور یونیورسٹی سے گزرے، یہ بھی کل کی بات ہے۔ پھر شادی کی اور بکھیڑے پیدا ہو گئے۔ انسان یہ سب بھولتا جا رہا ہے۔ یہ ایک ایسی گھاس کی رسی ہے جو انسان بنتا جا رہا ہے اور گدھا کھاتا جا رہا ہے۔ اب کتنی رسی ہے؟ جتنی ہاتھ میں ہے۔ زندگی کتنی ہے؟ جتنی آپ کے سامنے ہے۔ جو گزر گئی وہ یاد نہیں رہی اور اس کا حاصل نہیں رہا۔ آنے والی زندگی تو ہمیشہ آنے والی ہوتی ہے اور وہ کبھی آئی نہیں ہے۔ تو یہ ہے کل زندگی اور یہ گنتی کے دن ہیں۔ پھر آخری دنوں میں بڑھاپا اور بیماریوں کا زمانہ، بلکہ غم کی یادوں کا زمانہ آ جاتا ہے۔ بچپن سے ہی آپ انن اللہ پڑھنا شروع کر دیتے ہو۔ بچپن میں دادا دادی یعنی گرینڈ پیرنٹس رخصت ہو جاتے ہیں۔ وہ واقعہ تو ہوتا ہے لیکن غم نہیں ہوتا۔ غم کا زمانہ والدین سے شروع ہوتا ہے، دادا دادی سے نہیں ہوتا، وہ صرف واقعہ ہی ہوتا ہے۔ پھر آشنا لوگ چلے جاتے ہیں اور غم بڑھتے جاتے ہیں۔ پھر اور رشتے دار بھائی وغیرہ چلے جاتے ہیں اور غم بڑھتا جاتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ایسا کسی کے ساتھ ہو، بلکہ یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر ایسا وقت
آتا ہے کہ سارا محلہ خالی ہونا شروع ہو جاتا ہے، مسجد کے سارے پرانے صفبردار بدل جاتے ہیں، مثلاً حاجی صاحب بھی چلے گئے، ان کے بھائی بھی چلے گئے، مؤذن صاحب بھی چلے گئے، مسجد وہی رہتی ہے لیکن وہ بندے نہیں رہتے۔ اس طرح محلہ سارا خالی ہو جاتا ہے اور شہر خالی ہو جاتے ہیں۔ شہر تو بھرا ہوا ہوتا ہے لیکن آپ کے لیے شہر خالی ہوتا ہے۔ آپ کبھی اپنے پرانے گاؤں میں جاؤ تو بے شمار بندے ہوتے ہیں لیکن آپ کو پہچاننے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اس طرح آپ اپنے گھروں میں مہمان بن کے جاتے ہو، پھر یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اپنے گھر میں مہمان کیا ہوتا ہے۔ تو یہ واقعات چلتے چلتے آپ پہ یہ وقت آتا ہے کہ آپ اجتماع سے نکلتے نکلتے تنہا ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ وقت آتا ہے کہ پرانے غم یاد آتے ہیں۔ پھر جب آپ نے اپنی اولاد کی شادیاں کرنی ہیں تو الٹیمیٹلی آپ اکیلے کے اکیلے رہ جاتے ہیں۔ پھر بیماری میں بھی کوئی ساتھ نہیں دیتا۔ یہ وہ وقت ہے جب نہ کوئی بندہ واقف ہوگا نہ پرندہ واقف ہوگا۔ اب آپ غور کریں کہ آپ نے حاصل کچھ نہیں کیا مگر صرف یہاں تک یہ معاملہ نہیں تھا، پھر یہاں سے رخصت بھی ہونا ہے، پھر ایک آواز آتی ہے کہ بچ گئے ہو خیر سے، ابھی تو میں نے بہت کچھ کرنا تھا، کوئی نہیں کر سکا ہے۔ آج تک غریب بھی چلے گئے اور امیر بھی چلے گئے، دنیا کوئی نہیں بدل سکا۔ مثلا چہرے کبھی برابر نہیں ہوئے، ایک چہرہ اگر خوبصورت پیدا ہو گیا تو بہت سے آدمی اختلافات کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ کیوں خوبصورت ہے، لیکن وہ چہرہ کسی کا محبوب ہوتا ہے اور محبوب کا چہرہ تو محبوب کا چہرہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے کام ہے، کسی کو کیا بنا دیا، کسی کو کیا بنا دیا، یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ آپ اپنے شہر کو کسی طرح نہیں بدل سکتے، بے شمار سڑکوں کے باوجود سڑکوں کی کمی رہنی ہے، شہر کے اندر ہزاروں بسیں چلتی ہیں لیکن آپ کو کوئی بس نہیں ملے گی۔ انسان تو اپنا علاج تک نہیں کرا سکتا، کافر بھی یہاں موجود ہیں اور مسلمان بھی، رونق لگی ہوئی ہے۔ آپ بس دیکھتے جاؤ اور اپنا وقت پورا کرتے جاؤ، جب وقت پورا ہو گیا تو اس نے واپس بلا لینا، تب پتہ چلے گا کہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ یہ دنیا اسی طرح رواں دواں رہے گی، پرندے پیدا ہوتے ہی اڑتے ہیں اور مچھلی پیدا ہوتے ہی تیرتے ہیں، درخت ویسے کے ویسے ہیں، دریا اسی طرح ہے، پانی اسی طرح ہے، بادل آتا ہے اور میਂہ برساتا ہے، زندگی چلی جا رہی ہے رواں دواں۔ آپ نے آنا اور چلے جانا ہے، اب آپ نے اس میں کیا انقلاب لانا ہے؟ انقلاب تو وہ لا سکتا ہے جو سورج کو واپس لائے، انقلاب تو وہ ہے جب آپ کی روحانیت کی سائنس اتنی ترقی کر لے کہ چاند پر بھی کام کرے۔ ابھی تو صرف باتیں ہیں اور سائنس کے لیے آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اس لیے آپ اللہ کے کام دیکھتے جاؤ کہ اللہ کیا کر رہا ہے۔ جب کبھی کوئی بات آپ کے بس سے باہر ہو جائے تو خاموش ہو جایا کرو اور اللہ سے رجوع کیا کرو۔ اگر مریض کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا تو سب اللہ کی طرف رجوع کریں گے، اب اللہ اسے بچا سکتا ہے۔ اسی طرح اس قوم کو اس کے قائدین اور محسنین نہیں بچا سکے اور یہ بچ جائے گی کیونکہ اب اسے اللہ بچائے گا۔ آپ کے قائدین کا تو یہ حال ہے کہ صوبہ اور مرکز آپس میں لڑتے رہتے ہیں اور وہاں دونوں مل کر کھائے پیے جا رہے ہیں اور غریب بھوکا مرتا جا رہا ہے۔ غریب کا کیس کوئی حل نہیں کرے گا، اس لیے دعا کرو کہ خدا آپ کو قائدین سے بچائے۔ ان کی بات دیکھو کہ ایک لیڈر کی بچے کی شادی پر جتنا خرچ ہوتا ہے اس سے 1000 بچیوں کی شادیاں ہو سکتی تھیں، ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ کرکٹ کی طرح رنز بناتے جا رہے ہیں اور آپ تالیاں بجاتے رہتے ہیں۔ یہی آپ کا کام ہے۔ قوم نہیں رہی، قوم ضائع ہو گئی ہے، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ ضائع تو ہو گئی ہے لیکن مایوس نہ ہونا، اب اللہ کے پاس جاؤ۔ چھت گرنے لگ جائے تو بھاگ جاؤ اور اگر آسمان گرنے کا وقت آ گیا ہے تو ٹھہر جاؤ، اب اوپر سے ہی کوئی فیصلہ ہو تو ہو، اب یہ آپ کے بس سے باہر ہے۔ آپ اپنے لیے دعا کرو کہ یا اللہ مجھے تو بچا۔ آپ اپنے اونٹ سنبھالو، خانہ کعبہ جانے اور اس کا مالک جانے، آپ یہ دعا کر سکتے ہو۔ اب آپ ایٹ دا موسٹ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنی جان بچائیں۔